صحابہ اور صحابیات کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بہت قیمتی لوگ تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں قیمتی جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ان لوگوں میں شامل فرمایا جن سے اللہ راضی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہیں یہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ان کی عمدہ ذہانت بھی ان کے ساتھ تھی کہ ذہانت ہی تو تھی کہ یہ صرف اور صرف اس ہستی کے نقش قدم پر چلے، اس ہستی کے قدموں پر چلے جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اتنی ذہانت سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال 5,000 یا 6,000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی نقصان پہنچائے۔ کہتی ہیں میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ کر گئے۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑے ڈال دیا جہاں میرے ابا جان درہم دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان اپنا ہاتھ ان پر رکھیے اور دیکھیے یہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ کر گیا تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے اپنے بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ کیسی ذہانت ہے، جبکہ باپ والد کچھ بھی چیز چھوڑ کر نہیں گئے، وہ اپنے بوڑھے دادا کی تسلی کا سامان کر رہی ہیں۔ اسلام سے ان کی وابستگی اتنی تھی کہ اپنے دین پر بہت انہیں فخر تھا، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی۔ تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ سے یہ بات دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ مشرکہ ہیں، یعنی والدہ ہیں اور مشرک ہیں، تو یہ بات ان سے ملنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں۔ تقوی اور خشیت کا یہ حال ہے۔ آج ہم مشرکوں کو دوست بنا کے رکھے ہوئے۔ دیکھیے امام مسلم نے سیدہ اسماء کے حوالے سے روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے حشام سے اور ان کے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ وہ فرماتی تھی سیدہ اسماء کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئیں جبکہ رسول اللہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ میری والدہ مشرکہ تھی، میں نے رسول اللہ سے فتویٰ طلب کیا، میری والدہ مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنی والدہ سے ملو۔ سیدہ اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور ان کے تحائف قبول کر لیے۔ اے اسماء واہ تیری قسمت، سبحان اللہ تیری قسمت اور آپ کی قسمت پر آپ کی عظمت پر سلام۔ اللہ نے آپ کو کتنا بلند مرتبہ نصیب کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی، ہر حال میں آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہیں کیا، اس تعلق کو بھی نہیں چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسلامی احکامات پر بہت سختی اور مضبوطی سے اور دل سے عمل کرتی تھی۔ آپ کی عظمت کی کیا کہنے، آپ کی سربلندی کو سلام۔ ایسے ہی کردار کے جو حامل لوگ ہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے گی، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند چمکدار ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو میری بیٹیوں، اپنے آپ کو متقین میں شامل کرنا ہے، ہم سب نے انشاءاللہ تعالی تقوی کے ساتھ زندگی کو جینا ہے، ڈرتے ڈرتے جینا ہے کہ اللہ پتہ نہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ آپ ناراض نہ ہو جائیں ہم سے، اور اللہ کی رضا والے کام کرتے کرتے مرنا ہے، یعنی ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے سیرت صحابیات آپ کے ساتھ ہوں گے۔
للہ رب العالمین، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی فیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس چھوٹی سی کوشش ہے، چھوٹی سی کاوش ہے، تعلیم و تعلم کے حلقات سے جڑے رہیں اللہ کی رضا کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک، دنیا کے آخری کونے تک۔ آمین ثم آمین۔